باقاعدہ کارروائی کے آغاز سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں آج کی محفل کے صدر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اسٹیج کے اوپر اپنی مخصوص نشست پر تشریف رکھیں۔ اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں جناب جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب سے، جو آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، وہ بھی اسٹیج پر اپنی نشست پر تشریف لائیں۔ ہماری آج کی اس نشست کے جو دو بقیہ پریزنٹرز ہیں یا دو بقیہ جو لیکچرز ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لائیں، اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں، اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ ہماری جو نشست کل ہوگی اس کے ایک مقرر یہاں تشریف فرما ہیں جناب عبدالودود خان صاحب، میری گزارش ہے ان سے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں، یہاں پر اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ حضرات، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انجمن خدام القرآن جس کی دعوت پر آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، اس کا ایک بہت ہی مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور آج سے لگ بھگ 33 سال قبل سن 1972 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ جب یہ انجمن قائم کی گئی تھی اس وقت اس کے اغراض و مقاصد جو طے کیے گئے تھے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ ہمیں اس امر کا شدید احساس ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ اور غلبہ دین حق کے دور ثانی کا خواب امت مسلمہ میں تجدید ایمان کی عمومی تحریک کے بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے لازم ہے کہ اولاً منبع ایمان و یقین یعنی قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے پر تشہیر و اشاعت کا اہتمام کیا جائے۔ لہذا ہم چند خادمان کتاب مبین مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے قیام کا فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب موصوف کی رہنمائی میں مندرجہ ذیل مقاصد کے لیے کوشاں ہوگی۔ نمبر 1، عربی زبان کی تعلیم و ترویج۔ نمبر 2، قرآن مجید کے مطالعے کی عام ترغیب و تشویق۔ نمبر 3، علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت۔ نمبر 4، ایسے نوجوانوں کی مناسب تعلیم و تربیت جو تعلیم و تعلم قرآن کو مقصد زندگی بنا لیں۔ اور نمبر 5، ایک ایسی قرآن اکیڈمی کا قیام جو قرآن حکیم کے فلسفہ و حکمت کو وقت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر پیش کر سکے۔ یہ جو مقاصد، اغراض و مقاصد اس وقت متعین کیے گئے تھے، بحمد اللہ ان پر مناسب انداز میں پیش رفت جاری ہے۔ عربی زبان کی تعلیم و ترویج کے لیے بہت سے پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے گئے۔ قرآن مجید کے مطالعے کی اور دروس قرآن کی جو ہے محافل کا انعقاد، وہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مرکزی انجمن خدام القرآن کے تحت جو ہے بہت سے مقامات پر جاری ہے۔ اور اب تو اس قرآن مجید کے پیغام کو پھیلانے کے لیے انٹرنیٹ اور کیبل کے ذریعے سے جو وسائل میسر آئے ہیں، اس کے نتیجے کے طور پر آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ پیغام، قرآن کا یہ پیغام اور رجوع الی القرآن کی یہ تحریک جو ہے، اس کا تعارف دور دور تک پہنچ چکا ہے، اور اس کی کیفیات کو صحیح طور پر بیان کرنا آسان نہیں ہے، جس طرح سے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے، ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر لاہور میں تو جس طرح سے لوگوں کا رابطہ دور دور کے علاقوں سے ہو رہا ہے، اسی طرح سے قرآن اکیڈمی بھی الحمدللہ قائم کر دی گئی تھی، اور قرآن اکیڈمی نے اپنے ان تمام مقاصد کے لیے عملی طور پر بہت سی جو ہے اقدامات کیے ہیں۔ 1 سالہ رجوع الی القرآن یہ انجمن خدام القرآن کے تحت ایک کورس ہوتا ہے جس میں پڑھے لکھے لوگوں کو، جو گریجویٹس ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، انہیں یہاں پر 1 سال کے لیے 9 ماہ کے لیے جو ہے یہاں پر قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، عربی زبان کی تعلیم ہے،
اور انہیں اس کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اس تجدید ایمان کی دعوت کو لے کر آگے بڑھ سکیں۔ اسی طریقے سے قرآن کالج ایک قائم کیا گیا ہے، یہ وہی کالج ہے جس کے آڈیٹوریم میں اس وقت آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ یہاں پر انٹرمیڈیٹ اور بی اے کی سطح پر جو ہے تعلیم دی جاتی ہے نوجوانوں کو، اور ساتھ قرآن مجید سے جو ہے روشناس کرایا جاتا ہے۔ اور انجمن خدام القرآن کے تحت بہت سے علمی، تحقیقی اور تصنیفی کام جو ہیں اس سے پہلے بھی ہو رہے ہیں، کئی مجلے ہیں جو جاری ہیں، جو یہاں سے جو ہے چھپ رہے ہیں اور لوگوں تک یہ دعوت پہنچا رہے ہیں۔ اور اسی انجمن کے تحت قرآن اکیڈمی لاہور میں سال 2004 میں اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ سیکشن کا قیام جو ہے عمل میں لایا گیا ہے، تاکہ وہ جو کام ہے بحث و تحقیق کا کام، ریسرچ کا کام، اسے مزید جو ہے بھرپور انداز میں اور پروگریسولی جو ہے اسے آگے بڑھایا جا سکے۔ آج کی یہ جو محفل ہے، آج کی یہ نشست ہے، اور کل بھی انشاءاللہ نشست یہاں ہوگی، اس کا دوسرا حصہ وہ اسی سیکشن کے تحت جو ہے منعقد کر رہے ہیں۔ اس انجمن خدام القرآن مرکزی انجمن کی کئی جو ہے وہ سسٹر آرگنائزیشنز مختلف شہروں میں بھی قائم ہیں، قرآن اکیڈمیز بھی تقریباً تمام جو بڑے بڑے شہر ہیں پاکستان میں وہاں پر کام کر رہی ہیں، اور الحمدللہ یہی کاز جو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو اس کے تعارف کے ساتھ اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اگر اس مقصد کے ساتھ اتفاق رکھتے ہوں اور کوئی کسی قسم کا تعاون جو ہے وہ اس کے ساتھ کرنا چاہیں، اس کے ساتھ شراکت کرنا چاہیں، تو اس کے لیے میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں۔ اس کے بہت سے طریقے ممکن ہیں۔ انجمن کے کچھ جو ہے تعارفی لٹریچر نیچے دستیاب ہے، سٹال لگا ہوا